پاکستان نے اسرائیل کو یہ دھمکی لگائی کہ اگر تم نے لبنان میں جنگ بند نہ کی تو پھر ہم تمہارا مقابلہ کریں گے، ہم لڑیں گے تمہارے ساتھ۔ پھر یہ بھی پاکستان نے کہا کہ اگر تم نے ایران کے اوپر ایٹم بم گرایا تو پھر ہم نے بھی یہ ایٹم بم کھیلنے کے لیے نہیں بنایا، ہم تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اسرائیل کا نام ہی نہیں رہنے دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے۔ آپ سمجھ لیں کہ پاکستان نے پوری دنیا کو ایٹمی جنگ سے بچایا ہے۔ اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ موجودہ قیادت کو جاتا ہے، بلکہ سپہ سالار کو جاتا ہے، باقی قیادت تو ان کے ساتھ ہم نوا ہیں۔ بہرحال ناظرین، اس وقت یہود و ہنود جو ہیں وہ اپنا سر پیٹ رہے ہیں، وہ اپنے مشن اور مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور اس وقت پاکستان جو ہے وہ بلندیوں پر اپنی اڑان بھر رہا ہے۔ یہ جو سارا دورے ہو رہے ہیں نا، اس کا میں آپ کو مقصد بتا دیتا ہوں۔ یہ دورے ہو رہے ہیں تمام بڑے بڑے ممالک کو اکٹھا کر کے اسلام آباد میں لایا جائے گا، اور ٹرمپ آئیں گے اسلام آباد، اگلے 48 گھنٹے میں یہ معاہدہ سائن ہو جائے گا، اور یہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ دونوں قیادت کے درمیان یہ جو پیغام رسانی کا کام ہے یہ پاکستان نے کیا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، تب جا کے یہ معاہدہ سائن ہو چکا ہے۔ یعنی سمجھ لیں کہ معاہدہ ہو گیا ہے، دستخط باقی ہیں۔ اس وقت ہماری پوری قیادت، میرا خیال ہے کہ آج شہباز شریف صاحب بھی چلے جائیں گے، یہ واشنگٹن جا کر پوری پروگرس دیں گے کہ یہاں پہ یہ سارے معاملات طے ہو گئے ہیں، اور ہم نے فلاں فلاں کنٹری کے ہیڈ کو دعوت دے دیا اسلام آباد کی، اور اسلام آباد میں بڑے بڑے ملک آ رہے ہیں۔ میں آپ کو ذرا کلیئر کر دوں، پاکستان کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ یقین کریں کہ پاکستان پہ ڈالروں کی بارش ہونے والی ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ کس بلندی پر ہے۔